رشتہ داری کے تعلقات 9۔ رشتہ داریوں کو برقرار رکھنا اسلام کا ایک اہم پہلو ہے جسے اگر کوئی دونوں جہانوں میں کامیابی چاہتا ہے تو اسے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کے ایمان کی حقیقی نشانی یہ نہیں کہ سارا دن مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی۔ مخلوق کے سب سے اہم حقوق میں سے ایک رشتہ داری کو برقرار رکھنا ہے۔ کوئی شخص اسلامی لباس پہن کر تقوی کا دعویٰ تو کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو یہ ہمیشہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے رشتہ داریوں کو برقرار رکھا، یہاں تک کہ جب ان کے رشتہ داروں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی تب بھی انہوں نے مہربانی سے جواب دیا۔ باب 41 فصیلت آیت 34۔ اور اچھے اور برے کام برابر نہیں ہیں، برائی کو اس عمل سے دور کرو جو بہتر ہو، پھر جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ گویا ایک مخلص دوست ہوگا۔ صحیح مسلم نمبر 6525 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ جو شخص رشتہ داریوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالی ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے، خواہ اس کے رشتہ دار مشکلات کا شکار ہو۔ ان کے لیے اچھائی کا جواب اچھائی سے دینا کوئی خاص بات نہیں، جبکہ برائی کا اچھا جواب دینا مخلص مومن کی نشانی ہے۔ سابقہ رویہ جانوروں میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ زیادہ تر معاملات میں جب کوئی کسی جانور کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کے بدلے میں پیار واپس آتا ہے۔ صحیح بخاری نمبر 5991 میں موجود ایک حدیث سے ثابت ہے کہ رشتہ داری کو صحیح معنوں میں برقرار رکھنے والا وہ ہے جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہوئے بھی رشتہ قائم رکھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اکثر رشتہ داروں کی طرف سے مسلسل خوفزدہ تھے لیکن اپنے ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ یہ بات عام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن صحیح بخاری نمبر 5987 میں موجود ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ جو شخص دنیاوی وجوہات کی بنا پر رشتہ داریاں توڑے گا اس سے وہ رشتہ توڑ دے گا۔ یاد رکھو یہ سچ ہے، خواہ فرض نماز جیسی عبادت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کتنی ہی جدوجہد کرنی پڑے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی مسلمان سے رشتہ منقطع کر دے تو وہ اس کا قرب اور ابدی کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ زیادہ تر معاملات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو توبہ کا موقع فراہم کرنے کے لیے گناہوں کی سزا میں تاخیر کرتا ہے، لیکن دنیاوی وجوہات کی بنا پر رشتہ داری کو توڑنے کی سزا بہت جلد ملتی ہے۔ اس کی تصدیق سنن ابن ماجہ نمبر 4212 میں موجود حدیث سے ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے آج دنیا میں تعلقات منقطع کرنے کا رواج عام دیکھا جاتا ہے۔ لوگ چھوٹی موٹی دنیاوی وجوہات کی بنا پر رشتہ داریوں کو آسانی سے توڑ دیتے ہیں۔ وہ اس بات کو تسلیم کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ مادی دنیا میں جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ سے منقطع ہو جاتے ہیں تو انہیں دونوں جہانوں میں طویل مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رشتہ داری کو توڑنے کی ایک وجہ جو اسلامی معاشرے میں عام طور پر دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنے پیشے کے ذریعے اعلیٰ سماجی مقام تک پہنچ جاتا ہے اس سے وہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنے کی ترغیب دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اپنی دولت اور سماجی حیثیت سے ان کی محبت انہیں بے حیائی کے دروازے پر دھکیل دیتی ہے، جس سے وہ اس بات پر قائل ہوتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار صرف ان کی دولت ان سے چھیننا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ ان بندھنوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ باب 4 النساء آیت 1۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رحم سے، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت بھی واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ رشتہ داری کو برقرار رکھے بغیر تقوی حاصل نہیں ہو سکتا۔ پس جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اسے زیادہ عبادت اور روزے کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں، اور اس لیے انہیں اپنا طرز عمل بدلنا چاہیے۔ اسلام مسلمانوں کو سکھاتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی ان معاملات میں مدد کر کے تمام رشتہ داریوں کو برقرار رکھیں جو جب اور جہاں بھی ممکن ہو اچھے۔ انہیں ایک ایسی تعمیری ذہنیت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو معاشرے کے فائدے کے لیے رشتہ داروں کو ایک تباہ کن ذہنیت کے بجائے اکٹھا کرے جو صرف خاندانوں میں تقسیم کا باعث بنتی ہے۔
سنن ابو داؤد نمبر 4919 میں موجود ایک حدیث کے مطابق لوگوں میں تفرقہ ڈالنا تباہی کا باعث بنتا ہے۔ رشتہ توڑنے والوں پر قرآن پاک میں لعنت کی گئی ہے۔ باب 47 محمد آیات 22-23۔ تو کیا تم اگر منہ موڑو گے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور رشتہ داریاں توڑ دو گے؟ ایسا کرنے والے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گھرے ہوئے ہوں اور اس کی رحمت سے محروم ہوں تو دنیا میں یا آخرت میں کوئی اپنی جائز خواہشات کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اسلام کسی کو اپنے رشتہ داروں کی کفالت میں اپنی وسعت سے تجاوز کرنے کا حکم نہیں دیتا اور نہ ہی ان سے یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حدود کو قربان کر دیں، کیونکہ مخلوق کی اطاعت کا مطلب خالق کی نافرمانی نہیں ہے۔ اس کی تصدیق سنن ابو داؤد نمبر 2625 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ لہذا اپنے رشتہ داروں کو برائیوں میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اس صورت میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نیکی کا حکم دے اور ان کا احترام کرتے ہوئے نرمی سے انہیں برائی سے روکے۔ باب 5 الماد آیت 2۔ اور نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رشتہ داریاں نبھانے والے کو بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ جو بندہ جوڑتا ہے اس کے رزق میں اور ان کی زندگی میں اضافی فضل ہوتا ہے۔ اس کی تصدیق سنن ابو داؤد نمبر 1693 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رزق خواہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو ان کے لیے کافی ہوگا اور اس سے انہیں ذہنی اور جسمانی سکون ملے گا۔ زندگی میں فضل کا مطلب ہے کہ وہ اپنے تمام دینی اور دنیاوی فرائض کو پورا کرنے کے لیے وقت نکالیں گے۔ یہ دو نعمتیں ہیں مسلمان اپنی ساری زندگی اور مال حاصل کرنے کی کوشش میں صرف کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو پہچاننے میں ناکام رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو رشتہ داریاں نبھانے پر رکھا ہے۔ رشتہ داریاں نبھانا اس قدر ضروری ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی یہ فرض ادا کریں۔ اس کی تلقین کرنے والی ایک حدیث صحیح مسلم نمبر 2324 میں موجود ہے۔ شیطان کے جال میں سے ایک یہ ہے کہ وہ رشتہ داروں کے درمیان اور معاشرے میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے، جس سے خاندان ٹوٹے اور سماجی تقسیم ہو جائے۔ اس کا حتمی مقصد اسلام کو بحیثیت قوم کمزور کرنا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ رنجشوں کو پناہ دینے کے لیے بدنام ہو گئے ہیں جو کئی دہائیوں تک جاری رہتے ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک شخص کئی دہائیوں تک کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، لیکن ایک غلطی اور دلیل کے بعد مؤخر الذکر اس سے دوبارہ کبھی بات نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6526 میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے کسی دنیاوی معاملے میں دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ تعلق منقطع رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر غیر رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کا یہ حکم ہے تو کیا رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب صحیح بخاری نمبر 5984 میں موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص دنیاوی وجوہات کی بنا پر رشتہ دار سے رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس اہم موضوع پر بحث کرنے والی آیات و احادیث پر غور کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر عشروں کے گناہوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنے دروازے بند نہیں کرتا اور نہ ہی لوگوں سے اپنے سرور کو جوڑتا ہے تو لوگ چھوٹی دنیا کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے اتنی آسانی سے کیوں منہ موڑ لیتے ہیں؟ مسائل: اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اسے تبدیل ہونا چاہیے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔